آپ نے جب پیریڈز کی بات کی تو فوراً میرے ذہن میں ایک سوال ہے. اس سے پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے پی سی اوز کا, پولیسسٹک اووریز. اب اس کے بارے میں آپ ایک تو تھوڑا ریسرچ کے حوالے سے بتا دیں کہ کیا یہ مسئلہ صرف پاکستان میں ہے یا امریکہ میں بھی, یا باقی جو اس طرح کے کنٹریز ہیں کینیڈا یو کے وہاں پہ بھی یہ ہے, اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ اچھا, میرے پاس میری اتنے اوور اے ڈیکیڈ ہو گیا مجھے امریکہ میں پریکٹس کرتے ہوئے, جتنا پیشنٹ میرے پاس ینگ گرلس کا بنگلہ دیش اور ساؤتھ ایشینز, انڈینز جسے پاکستانی, یہ سب پی سی او ایس کے ساتھ آتی ہیں. اینڈ دا منٹ دے واک ان دا آفس, جب میں کوئی ینگ لڑکی دیکھتی ہوں, اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے کیونکہ پریگنینسی کے لیے, تو پھر میں وہ پریگننٹ نہیں ہے تو پھر میں کہتی ہوں یہ پی سی ایس والی ہوگی. مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ اس کے پی سی ایس ایک سنڈروم ہے, اٹس ناٹ ون تھنگ. ان ساؤتھ ایشیا یہ ہے ایسے, جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز, ہمارے آدمی جتنے مرضی تھن ہو, ہمارے آدمی جتنے مرضی فٹ ہوں, دے ڈائی آف ہارٹ ڈیزیز. ان کا جینیٹکلی پری ڈسپوزڈ ہے, ان کا جو ڈایامیٹر ہے کورونری آرٹریز کا وہ اسمالر ہے ایز کمپیئر ٹو کاکیشینز اینڈ وائٹ پیپل, تو دے ڈائی آف ہارٹ ڈیزیز. تو میں تو ہر آدمی کو کہتی ہوں کہ اگر آپ 40 سال سے اوپر گئے ہیں تو آپ بیبی ایسپرین شروع کر دیں تاکہ ہارٹ ڈیزیز سے بچ جائیں. کولیسٹرول کو جو ہے آپ کم رکھیں کیونکہ ہماری غذا بھی کچھ اس قسم کی سیریپائی ٹائپ ہے. تو پی سی او ایس جو ہوتا ہے ایک سنڈروم ہوتا ہے, وہ ایک چیز نہیں ہے. اس میں آپ کا پورا ایک اووریز جو ہوتی ہیں وہ فالیکلز آ جاتے ہیں جس میں ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے. انسولین جو ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ہمارے اندر ہارمون ہے, اس کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے. یہ ڈائبیٹک لوگوں میں بھی جب ہوتا ہے تو ڈائبٹیز وغیرہ ہو جاتی ہے. ان کا جو فیٹ ہوتی ہے وہ پوری پیٹ کے ارد گرد کٹھی ہو جاتی ہے. جب بھی ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے نا تو یہ عورتوں کی ہپ کے آس پاس ہونی چاہیے, ان کا آور گلاس فگر ہوتا ہے. لیکن جب ان کو دیکھیں گے ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے چاہے وہ مینوپاز کا ہو یا پی سی او ایس کا, ان کا ہپ کی بجائے جو پیٹ ہوتی ہے پیٹ کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے فیٹ, جسے ہم کہتے ہیں وسرل فیٹ, جس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز بھی زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے کولیسٹرول بھی زیادہ ہو جاتا ہے, ہائپر ٹینشن وغیرہ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وسرل فیٹ, پیٹ کی چربی کم کرنا سب سے دنیا کا مشکل کام ہے, اور ان کے پیریڈ ارریگولر ہوتے ہیں. تو پھر ہم انہیں یہ کرتے ہیں کہ اگر تو انہوں نے بچہ, اور ان کا زیادہ ایشو یہی ہوتا ہے کہ جب پیریڈ ارریگولر ہوں گے تو ہم پریگننٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. سب سے زیادہ ان کو جو ہیلپ کرے گی, جو روٹ کاز ہے, وہ ہے جی ویٹ لاس, کیونکہ ان لوگوں کا ویٹ ایک دم گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ان کو تھائرائڈ یا کوئی اور ایشو نہیں ہے, ہم نے رول آؤٹ کر دیا, تو میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ویٹ لاس کریں. اور ویٹ لاس ہی کرنا, کیونکہ وہ انسولین ریزسٹنٹ ہیں, وہ کہیں گے ایک تو میں انسولین ریزسٹنٹ ہوں, وزن میرے سے کم نہیں ہوتا, اور مجھے آپ کہہ رہی ہیں کہ ویٹ لاس کرو. اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ میرے پاس فیور کے ساتھ آئے ہیں, میں آپ کو پیناڈول دے دوں جو یہاں پہ دیتے ہیں, تو فیور میں نے کنٹرول کر دیا نا, لیکن میں نے یہ تو پتا نہیں کیا نا کہ فیور تھا کیوں, کیا کڈنی ڈیزیز تھی یا روٹ کاز پہ نہیں گئے. ہاں, تو روٹ کاز پہ جانا ضروری ہے کہ جب انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے تو آپ کا جو آپ کے فیٹ ڈپازٹ ہوتا ہے اس میں ایسٹروجن ڈپازٹ ہوتی ہے, تو ایسٹروجن اور ہارمونس کا امبیلنس ہو جاتا ہے. تو آپ کو اپنی فیٹ کم کرنی پڑے گی, وزن کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ ہارمون کا بیلنس واپس آئے, اور وہ مشکل کام ہے. تو ہم پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو آج کل بہت ہے 16 to 18, دیٹ ریئلی ہیلپس. تو آپ نے, میں اتنی سرپرائزڈ بھی ہوتی ہوں الحمدللہ بینگ اے مسلم, کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ ساری چیزیں جو ہمیں روزہ رکھنے کو کہا گیا تھا یا نماز پڑھنے کو کہا گیا تھا, کہ یہ جو ہم رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, میں وہاں پہ جا کے لوگوں کو دیکھتی ہوں, میں خود بھی کرتی ہوں, پلاٹیز کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی والے ایکشنز تاکہ ہمارے جوائنٹس نے موبل رہیں, اور وہی چیز ہم نماز میں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ 5 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ ہماری موومنٹ کس طرح سے دے دی گئی, ہمیں فاسٹنگ کیوں کہی. فاسٹنگ کا ہم کہتے ہیں پی سی او ایس کی لڑکیوں کو, اور فرٹیلیٹی کے ٹائم پہ ان کو پھر تھوڑی سی ہیلپ, اگر ان کے پیریڈ ریگولر نہیں ہوتے تو ان کو ہم تھوڑا سا فرٹیلیٹی ڈرگس دینے پڑتے ہیں. بٹ ایک دفعہ ان کی سسٹم چالو ہو جائے نا, مشینری, تو پھر وہ بچے جلدی جلدی پیدا شروع کرنا. فرسٹ ٹائم پرابلم ہوتا ہے پی سی او ایس, کیونکہ فرٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے اور ان کے پیریڈ ارریگولر ہوتے ہیں. کیونکہ پیریڈ کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہر مہینے ایک ایگ بنا رہے ہیں, عورت نے ہر مہینے ایک ایگ بنانا ہے. بندے کے جو 40 ملین سپرم ڈال رہا ہوتا ہے, وہ میرا مطلب ہے کہ اس کا 40 ملین سپرم ہے, اور بندہ تو ہر مہینے سپرم بناتا ہے. بندہ دیکھیں لائف ٹائم میں 650 یا 560 سوری اس کے آس پاس 530 کر کے 530 بلین اس کے لائف ٹائم میں اس کا سپرم ہے. عورت بچاری, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 100 یا 200 ملین کے ساتھ پیدا ہوتی ہے, اور بائی دا ایج آف 13 جب اس کی پیوبرٹی ہو رہی ہے تو صرف 300 رہ جاتا ہے اس کا ایگ. اس کا ایک لمیٹڈ ذخیرہ ہے. بندے نے تو سپرم اس کا بنتا رہتا ہے, اس کا رکتا نہیں ہے. اس کے ٹیسٹوسٹیرون ہے وہ بنتے رہتے ہیں, اس کے رکتے نہیں ہیں. آپ نے مجھ سے کویسچن کیا تھا کہ بندوں کو مینوپاز ہوتا ہے کہ نہیں, میں اس لیے اس بات پہ مسکرا رہی تھی کہ اب یہ دیکھیں کہ بندوں کو جو ہے وہ مینوپاز ہونا ہوتا
تو عورتوں کو 100% جتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں اس روئے زمین پہ سب نے اگر زندہ ہیں تو ان کا یہ سسٹم ہونا ہے, دے ول گو تھرو مینوپاز. تو اٹ بائی ڈیفینیشن آپ کو مینوپاز ہونا ہے. آپ زندہ ہیں, آپ نے ایج کرنا ہے, آپ کی ایوریج ایج 51 ہو گئی, کچھ لوگوں کو 40s میں ہو جائے گا, کچھ لوگوں کو 55 تک ہوگا, ویری کرے گا, لیکن سب کو ہونا ہے 100%. آدمیوں کو یہ انہوں نے ٹرم دے دی جی کہ او میل مینوپاز, وچ آئی فائنڈ ویری ریڈیکولس. مجھے لگتا ہے کہ کچھ فیمنسٹ خواتین نے یہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ آدمیوں کو بھی اٹس اے مس نومر. اس لنگو لینگویج میں, ایسی لیمنس لینگویج میں آدمیوں کو مینوپاز ہوتا ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ان کے اینڈروجنز ہوتے ہیں, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ڈیلیڈ اینڈروجنز, ان کے تھوڑے سے لو ہو جاتے ہیں اینڈروجنز ان کے, جس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون لیول تھوڑے سے لو ہو جاتے ہیں. اگر وہ لو آدمیوں کا اگر آپ دیکھیں تو ان کے ٹیسٹوسٹیرون لیول 19 ایئر اولڈ کا جو لڑکا ہے اس کے پیک پہ ہوتے ہیں, 1200 ہوتے ہیں, 1000 ہوتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہونا شروع ہوتے ہیں. جب وہ 60s میں چلا جاتا ہے تو پھر بھی اس کے ٹیسٹوسٹیرون پریزنٹ ہیں اور اس کو وہ ایک گراف فالو کر رہا ہے. وہ 300 سے نیچے نہیں جائیں گے, 300 سے اوپر ہی رہیں گے, تو وہ اس کے لیے نارمل کنسیڈر ہوں گے. تو اب اس کی لبیڈو, سیکشل ڈیزائر وہ 19 ایئر والے کی نہیں ہوگی. 35 کے بعد لوگوں کا جو ٹیسٹوسٹیرون نیچے جا رہا ہے تو ڈیزائر کم ہوگی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مینوپاز میں چلا گیا, کیونکہ وہ اپنا گراف کو فالو کر رہا ہے. اس کے اندر ٹیسٹوسٹیرون نارمل کم ہو گئے لیکن اس کی ایج کے لیے نارمل ہے. عورتوں میں تو ایسٹروجن کم ہی ختم ہی ہو گئے تو وہ بچہ ہی نہیں پیدا کر سکتی, اس کی ریپروڈکشن ختم ہو گئی. آدمی تو 60 سال کا بھی ہو تو 10 بچے پیدا کر سکتے, تو اس کو مینوپاز کوئی نہیں ہوا. اگر کسی کے 300 سے بھی نیچے چلے گئے, ٹیسٹوسٹیرون لیول آپ نے چیک کیے اور وہ کم لیول آئے, اس کے گراف سے نیچے آئے, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیکشل ڈیزائر کم ہو جاتی ہے. ٹیسٹوسٹیرون اور بڑے کام کرتا ہے, آپ کی موٹیویشن دیتا ہے, آپ کو آپ کے مسل میس کو پریزرو کرتا ہے, تو پھر ان کو ٹیسٹوسٹیرون تھراپی دے دی جاتی ہے. تو یہ ان کے اینڈروجنس کی کمی ہے, ایک سنڈروم ہے. لیکن ان کو میل مینوپاز اگر کہیں گے تو پھر 100% آدمیوں کو میل مینوپاز ہونا چاہیے نا. بالکل. اور پھر ان کو تو پھر بچے بھی نہیں پیدا کرنے, آپ 60 ایئر 70 میں بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں. سو اٹس ناٹ اے مینوپاز, اٹس جسٹ مس نومر. آپ غلط لینگویج یوز کر رہے ہیں ان کے لیے, اور میرا خیال ہے وہ اس جسٹ کہ عورتوں نے کسی ان کو بھی کوئی بات نکالنی ہے تو چلے نکال لیں. اٹس ناٹ دا ٹرمینالوجی دیٹ شوڈ بی یوزڈ. ٹھیک ہے.